بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے قنوت ہم نے یاد کر لی۔ اب اس دعائے قنوت کو کون سی نماز میں پڑھنا ہے اور کہاں پہ پڑھنا ہے، یہ طریقہ آج ہم انشاءاللہ آپ بچوں کو بتائیں گے۔ تو سوال بھی یہی ہے کہ دعائے قنوت کون سی نماز میں کہاں پڑھیں۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر دن میں 5 وقت کی نماز مقرر کی ہے۔ کل نمازیں جو مسلمان پورے دن میں ادا کرتے ہیں ان کی تعداد کل 5 ہیں۔ ان 5 نمازوں میں جو 5ویں نماز ہے، پہلے صبح کی نماز کو فجر کی نماز بولتے ہیں، جو دن کو پڑھی جاتی ہے اس کو ظہر بولتے ہیں، جو شام کو پڑھتے ہیں اس کو عصر کی نماز، جو سورج ڈل جاتا ہے تھوڑا تھوڑا اندھیرا پڑنا شروع ہو جاتا ہے اس کو مغرب کی نماز بولتے ہیں، اور جو رات کے اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے اس کو عشاء کی نماز بولتے ہیں۔ تو جو رات کو پڑھی جاتی ہے جس کو عشاء کی نماز کہتے ہیں، جس کی کل رکعتیں 17 ہیں، 4 سنتیں، وہ جو عشاء کی نماز ہے اس کی کل رکعتیں کتنی ہیں؟ 17 ہیں۔ 4 سنتیں، 4 فرض، 2 سنتیں، پہلے 4 سنتیں جو امام نماز پڑھاتا ہے، 4 فرض پڑھاتا ہے اس سے پہلے 4 سنتیں، پھر اس کے بعد 4 فرض امام پڑھاتا ہے، پھر اس کے بعد 2 سنتیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد 3 وتر ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 نفل ہوتے ہیں۔ تو یہ کل کتنی رکعتیں بن گئی ہیں؟ 17 رکعتیں بن گئی ہیں۔ ان 17 رکعات میں جو وتر کی 3 رکعتیں ہیں ان میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ تو کون سی نماز میں پڑھی جاتی ہے؟ عشاء کی کل 17 رکعتیں ہیں، اور 17 میں سے 3 جو رکعتیں ہیں وتر کی، ان میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ تو اب وتر کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے یہ آپ کو آگے میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے وتر کے پڑھنے کا طریقہ کیسے پڑھنی ہے 3 رکعتیں وہ بتا کے پھر آپ کو دعائے قنوت پڑھنے کا طریقہ کہ کہاں پہ پڑھنی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی آئیے دیکھیں سنیں دعائے قنوت کہاں پڑھی جاتی ہے۔ معمول کے مطابق آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہے، جیسے آپ نے 2 رکعتیں جو بھی سنتے 2 سنتے پڑھتے ہیں یا 2 نفل پڑھتے ہیں، جس طریقے سے پڑھتے ہیں آپ نے اسی طریقے سے آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت جب پڑھتے ہیں ثنا سبحانک اللہم، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں یا جو بھی سورت آپ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد رکوع کرتے ہیں، 2 سجدے کر کے پھر کھڑا ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ دوسری رکعت پڑھتے ہیں، پھر رکعت پڑھنے کے بعد 2 سجدے کرنے کے بعد آپ بیٹھ جاتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، 2 رکعتیں پڑھنی ہے اور تشہد درود شریف تک پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں نا تصویر میں بھی نظر آ رہا ہوگا تو تشہد آپ پڑھ رہے ہیں، جب اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ تک پہنچے تو آپ نے کیا کرنا ہے، کھڑا ہو جانا ہے۔ آپ نے کھڑا ہو جانا ہے، اور کھڑا ہو کر آپ نے کیا کرنا ہے، جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ کھڑا ہو کے آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں جیسے معمول کے مطابق آپ باندھتے ہیں، ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ تو آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد پھر اس کے ساتھ کوئی سورت ملانی ہے، جو بھی سورت ہے وہ آپ نے اس سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ملانی ہے۔ جب سورت مکمل ہو جائے، جو آپ نے سورت ملائی ہے، سورۃ اخلاص ہے، سورۃ الکوثر ہے، سورۃ الفیل ہے، سورۃ الکافرون ہے، جو بھی سورت آپ نے ملائی ہے، تو ملانے کے بعد جب وہ سورت مکمل ہو جائے تو آپ نے رکوع میں نہیں جانا، آپ نے رکوع میں نہیں جانا، بلکہ
بلکہ کیا کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کو کانوں تک تکبیر کے لیے اٹھانا ہے۔ اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ سورت، ویسے تو عام جو نماز پڑھتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں کہ سورت فاتحہ پڑھ کے سورت ملا کے رکوع میں چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو پوائنٹ کی بات ہے، دعائے قنوت کہاں پہ پڑھنی ہے، یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ نے کہاں پہ پڑھنی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم نے دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، سورت آپ نے ملا لی ہے، سورت آپ نے پڑھ لی ہے، اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے۔ آپ نے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، تکبیر اللہ اکبر کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب آپ نے اللہ اکبر کہہ لیا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، کہہ لیا تو اب آپ نے دوبارہ ہاتھ کیا کرنی ہے، باندھ لینے ہیں۔ ہاتھ کیا کرنے ہیں، جب کانوں تک ہاتھ اٹھا لیے اور اللہ اکبر کہہ دیا تو اب آپ نے دوبارہ ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اب دوبارہ ہاتھ آپ نے کیا کرنے ہیں، باندھ لینے ہیں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ہاتھ باندھ کر اب دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک۔ یہ آخر تک جو آپ نے دعائے قنوت یاد کی ہے وہ یہاں پہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جب دعائے قنوت مکمل ہو جائے، دعائے قنوت جب آپ نے پڑھ لیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع کے لیے جانا ہے۔ پھر جب آپ نے رکوع کر لیا، رکوع کے بعد 2 سجدے کر کے پھر آپ نے تشہد میں بیٹھ جانا ہے، کیونکہ آپ کی یہ تیسری، کیونکہ وطر 3 ہوتے ہیں، 2 رکعتیں تو آپ نے پہلے پڑھ لی تھیں، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد تشہد آپ نے پڑھی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھ کے آپ کھڑے ہو گئے تھے۔ جب آپ کھڑے ہو گئے تھے تو کھڑے ہونے کے بعد آپ نے کیا کیا تھا، آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی، سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملائی تھی، پھر اس کے بعد آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے تھے، تکبیر کہی تھی اللہ اکبر کہہ کے دعائے قنوت پڑھی تھی۔ دعائے قنوت پڑھنے کے بعد آپ نے رکوع کیا، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کھڑے ہو کے پھر آپ نے 2 سجدے کیے ہیں، بیٹھ گئے ہیں، تیسری رکعت آپ کی مکمل ہو چکی ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، تشہد میں بیٹھ جانا ہے، پھر تشہد، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ یہ آپ کے 3 وطر مکمل ہو چکے۔ تو یہ ہے صلاۃ الوتر نماز ہے جس میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ طریقہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ آ گیا ہے تو آپ نے کمنٹ میں مجھے بتانا ہے کہ قاری صاحب یہ طریقہ آپ نے جو بتایا ہے ہمیں سمجھ آ گیا ہے، تاکہ مجھے بھی وہم و گمان میں نہ رہوں کہ پتہ نہیں بچوں کو طریقہ سمجھ آیا ہے یا نہیں آیا۔ اور لائک بھی کر دیا کریں اور زیادہ سے زیادہ یہ چیزیں شیئر کریں۔ یہ دیکھیں اسلامک چیزیں ہیں، آپ شیئر کریں گے تو جن تک یہ بات پہنچے گی، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو دعائے قنوت نہیں آتی ہے، نماز نہیں آتی ہے۔ جب آپ یہ چیزیں شیئر کریں گے تو جس کے پاس یہ جائیں گی، شاید یہ دیکھ کر وہ سن لے، سمجھ لے اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے۔ تو جس نے یہ چیز شیئر کی ہے وہ برابر وہ جو اچھا کام کرے گا تو وہ برابر کا اس میں شریک ہوگا۔ تو اس لیے آپ جو بھی آپ کو اچھی بات لگے وہ آگے ضرور شیئر کیا کریں، اور اسلامک چیزوں آگے دوسری چیزیں جو ہیں جس سے شیئر کرنے سے نقصان ہوتا ہے، جس کے اندر ہمارے اعمال خراب ہوتے ہیں، وہ چیزیں آپ نے شیئر نہیں کرنی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اچھا خاصا یہ طریقہ جو ہم نے وطر کا پڑھا ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔